when the question, Ayn Allah, is asked. The person who's asking this question, he presumes that Allah is within some boundary of time and space. And that's why he says, where is he? Because the question about when or where means that something is time-bound and space-bound. The moment we put Allah subhanahu wa ta'ala within the boundary of space and time, then we impose upon him limitations. And Allah subhanahu wa ta'ala does not have any limitation. Occupancy of space and occupancy of time is our quality. It's not the quality of Allah. اللہ تعالیٰ کی ذات ان صفتوں سے پاک ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, جو اپنی لاجک سے بیان کرتے ہیں. سلام علی المرسلین, رسولوں پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات کیسے ہیں, یہ رسول بتائیں گے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا, اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال نہیں تھا؟ یہ نالج نہیں ہو سکتا, اس میں نالج کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. این اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نالج کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کی نالج آسمان میں. اللہ کے رسول نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج کہاں ہے. ایک منٹ, اس سے مراد نالج ہو سکتا ہے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے, نہیں ابھی رکیے نا, آپ نے جو کہا ہے, آپ نے کہا ان اللہ کا مطلب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ کی نالج کہاں ہے, اور اس جاری نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی نالج اوپر ہے. آپ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے کیسی کیسی تعویلیں کر رہے ہو میرے بھائی. آپ کہتے ہو این اللہ سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے, ایک منٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا. دونوں باتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ دونوں احتمالات صحیح ہو سکتے کہ نہیں صحیح ہو سکتے. اب سامعین خود فیصلہ کریں. این اللہ, ہم کہتے ہیں کہ این اللہ سے پوچھا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے. اس لونڈی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے. ایک احتمال یہ جو کہ ظاہری لفظ سے یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ذات کے بارے میں پوچھا گیا اور ذات کے بارے میں جواب دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں نالج کے بارے میں پوچھا گیا. این اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج ہو سکتا ہے. بھائی بولا, آپ مس کوٹ کر رہے ہیں. احتمال, اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ احتمال. ارے بھائی آپ سمجھتے نہیں ہو. احتمال اس لیے لفظ میں نے استعمال کیا نا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کا احتمال ہے کہ این اللہ سے مراد. پہلے آپ نے نالج بولا ہے, پہلے آپ نے نالج بولا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی غلط, وہ جواب غلط ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹس پوچھا تو پوچھا گیا این اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس کہاں ہے, یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس 7 آسمانوں کے اوپر ہے, یہ مراد ہے. 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا اسٹیٹس. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال ہوتا ہے. یہ پرائمری سورس قرآن و سنت کو نہیں بناتے. قرآن و سنت کو اگر یہ اپنے لیے دلیل بنانے لگے, اللہ کے بارے میں کوئی سوال ہو, جواب تلاش کرنے کے لیے قرآن و حدیث اٹھائیں, تب یہ مسئلے میں کوئی الجھاؤ ہے ہی نہیں. پر ان کا مسئلہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنی واضح قرآن کی آیتیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں, صحابہ کا قول پیش کیا جا رہا ہے. کیوں نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا علم کلام استقرار ہے اس سے. تو اب کھل کر کے جو نہیں بول پا رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے, تو بولتے ہیں آپ لٹرل میننگ لے رہے ہیں. بھائی کسی بھی عبارت کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہی مراد لیا جاتا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ظاہری معنی مراد نہیں لینا ہے تو کیوں نہیں لینا ہے, اس کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی. ورنہ تو ہر لفظ کا, ورنہ تو کل کو کوئی آئے گا کہہ دے گا صلاۃ کا مطلب صرف دعا کرنا ہے, تو بس ایسے ہی نماز پڑھ, ایسے ہی دعا کر لو بس ہو جائے گا تمہارا. زکوٰۃ کا مطلب تزکیہ نفس ہے, تو اپنی نفس کو پاک کر لو تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی. بھائی ہر لفظ کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہی ظاہری معنی مراد لیا جاتا ہے. اور ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں کبھی بھی نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو بار بار یہ کہہ رہے نا کہ آپ لٹرل میننگ لے رہے ہیں, یہ اصل میں قرآن و سنت کو انکار کرنے کا ایک طریقہ ہے. کہ ایسے ڈائریکٹ تو نہیں بولیں گے میں رسول اللہ کی بات نہیں مانتا ہوں, تو کیا بولتے ہیں لٹرل میننگ لے رہے ہیں. بھائی یعنی آپ قرآن لٹرل میننگ مطلب آپ ظاہری معنی کا انکار کر رہے ہیں. تو جب آپ معنی ہی کا انکار کر دیں گے تو پھر آپ کو تعویل میں کھلی اجازت مل جائے گی, آپ جو چاہیں تعویل کریں. تو یہ اصل میں جو لٹرل میننگ کہہ کر کے قرآن و حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے, یہی اصل میں انکار ہے. کہ بھائی آپ یہ مت بولو کہ میں اللہ کی بات یا رسول اللہ کی بات نہیں مانوں گا, بس آپ اس کے معنی کا انکار کر دو. پھر معنی کا انکار کرنے کے بعد جو معنی اس کو پہنانا چاہو پہناؤ. تو ایسے ماننے سے, ایسا ماننا اصل میں نہ ماننا ہی ہے. اسی لیے ہم ان کو منکر صفات کہتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں. یہ لفظ کا انکار تو نہیں کریں گے. پھر جب آپ نے معنی کا انکار کر دیا تو لفظ کا اس بات کر کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے, تو آپ اس لفظ کو مان کر کے اگر آپ نے معنی کا انکار کر دیا تو لفظ کو مان کر کے کیا فائدہ اگر آپ نے معنی ہی کا انکار کر دیا ہے. تو جو بات میں نے کہی تھی نا کہ یہ لوگ قرآن و حدیث جب اپنے ان کے عقیدے سے, ان کے تقلیدی عقیدے سے, ان کے علم کلام سے ٹکراتا ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. لفظ کا انکار نہیں کرتے, معنی کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن اگر معنی کا انکار کر دیا تو لفظ کا اس بات کر کے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں. میں نے ایک بات کہی تھی, اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ان صاحب نے فوراً اس کے بعد آ کر کے جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل بھی فراہم کر دی. ہاں دیکھیے یہ بھی دیکھ لیں آپ اجماع والی بات بھی دیکھ لیں آپ. قد اتفقت الکلمۃ من المسلمین ان اللہ فوق عرشہ فوق سماواتہ, اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے تمام. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت اسامہ بن سعید الدارمی,
آپ کہہ رہے تھے نا کہ سلف مجھے پتا محدثین نہیں ہے، ایک دارمی ڈیوینٹ تھے. اب آپ لوگ کے امام ہوں گے، ایک ڈیوینٹ تھا، اتنا پتا ہے مجھے. جو ارے ماسکیٹو بھائی اللہ کو بیٹھائے تھے نا، وہی ہے نا یہ. نہیں، یہ کوئی ماسکیٹو پہ اللہ کو بٹھائے تھے، نعوذ باللہ. یہ آپ کون کون سی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دارمی محدث ہیں. یہ جو وہ لوگ ڈائریکشن نہیں دے رہے ہیں. اشارہ کیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھ لیجیے. ڈائریکشن سے اور اس سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اینا آتا ہی ڈائریکشن کے لیے بھائی. اینا پوچھا ہی جاتا ہے. اینا جب کہا جاتا ہے اینا کہاں، تو کہاں سے ڈائریکشن ہی مراد ہوتا ہے. یا تو آپ یہ بول دیں کہ رسول اللہ نے غلط سوال کیا تھا این اللہ پوچھ کر کے، جیسا کہ کہا ہے جن لوگوں نے جہد کا انکار کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ این اللہ پوچھنا غلط ہے. آپ بھی بول دیں این اللہ پوچھنا غلط ہے، رسول اللہ نے غلط جواب دیا نا، سوال ہی غلط کیا تھا. اگر ڈائریکشن نہیں پوچھنا چاہیے تو این اللہ جواب ہی غلط ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، بلا جہت ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کہہ دیجیے نا کہ این اللہ سوال جو کیا تھا رسول اللہ نے وہ غلط سوال کیا تھا. جو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ حد سے کیا مراد لے رہے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہے، اس سے یہ پوچھئے کہ اس کی کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہونے سے. مطلب جیسے اللہ تعالیٰ کی حد نہیں بول کر کے اگر کوئی یہ مراد لے لے کہ اللہ تعالیٰ کی حد نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھی شامل ہے. بھائی حد نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر بھی شامل ہے؟ کیا یہ معنی مراد لے رہے ہیں وہ؟ اگر یہ معنی مراد لے رہے ہیں تب تو یہ بہت ہی غلط معنی ہے. اچھا، یعنی تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہے، بھائی سلف میں مجھے تو یاد ہے کہ بعض آثار میں سلف کیا سے ملتا ہے کہ سلف نے حد کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جب تک اس کے معنی واضح نہ ہو جائیں ہم اس کو مطلق استعمال نہیں کرتے. یعنی اس لیے جو بات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، جو بات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، بائن من خلقہ، اور اپنی مخلوق سے جدا ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے. یہ بات تو واضح ہے، یعنی جہاں پر مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہونے سے مراد لے رہا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو کائنات بھی اسی کے جیسا وحدت الوجود میں ہوتا ہے، تو یہ تو ایک غلط تعبیر ہو جائے گی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی مطلب جو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے یا اللہ تعالیٰ کی حد نہیں ہے، اس کو پوچھنا چاہیے کہ وہ حد سے کیا مراد لے رہا ہے. ہم اس لیے ایسے الفاظ، یہ بار بار ایک بہت اہم ترین قاعدہ ہے کہ وہ الفاظ جو نفیاً اور اثباتاً دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے وارد نہیں ہوئے ہیں، یعنی نہ تو قرآن و سنت میں اس کی نفی کی گئی ہے، نہ تو قرآن و سنت میں اس کا اثبات کیا گیا ہے، تو ایسے الفاظ کو نہ ڈینائی کیا گیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے افرم کیا گیا ہے. ایسے جو الفاظ ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ، جیسے جہالت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جہالت کی نفی کی گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جہالت کی نفی کرتے ہیں. عجز ہے، قدرت نہ ہونا کسی چیز پر، تو اللہ تعالیٰ سے عجز کی نفی کی گئی ہے، ہم اللہ سے عجز کی نفی کرتے ہیں. جن چیزوں کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں نفوس میں. ایسے ہی جن صفتوں کا اثبات کیا گیا ہے ہم ان کا اثبات کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اثبات کیا گیا ہے، اللہ کے لیے حیات کا اثبات کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ حیات والا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حیات والا ہے. اب یہ حد وغیرہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ نہ اللہ تعالیٰ کی اس سے نصوص میں نفی کی گئی ہے، نہ اثبات کیا گیا ہے. اس لیے یہ لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے. نہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی حد ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حد نہیں، ہم تو استعمال نہیں کرتے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ حد نہ ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو حد نہیں ہونے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، کوئی اس کی جو ہے نا اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کی وسعت کو نہیں پا سکتا ہے، کوئی مخلوق جو ہے وہ اس کا احسان نہیں کر سکتی ہے، اس کا زمین و آسمان، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان سے بڑی ہے. اگر کوئی یہ مراد لے رہا ہے تو یہ معنی تو صحیح ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی جو ہے نا اس کی حد کو نہیں جان سکتی ہے. لیکن اگر کوئی لامحدود ہونے سے یہ مراد لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھی شامل ہے، بھائی جہاں سے مخلوق کی شروعات ہوگی وہاں اللہ نہیں ہے نا، مخلوق الگ ہے اور خالق الگ ہے. تو اگر کوئی لامحدود کا مطلب یہ مراد لے رہا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں شامل ہے، جیسا کہ وحدت الوجودیوں کا عقیدہ ہوتا ہے، تو اس معنی میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے یعنی لامحدود سے مراد اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ میں اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اس لیے کہا نا کہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لیے جو مجمل ہے. اچھا، اگر آپ کو یہی بیان کرنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ اکبر کہیے نا، آپ کو لامحدود لفظ کیوں استعمال کرنا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال، کیونکہ حد والے الفاظ نا آپ سلف کے کلام میں بھی دیکھیں گے کہیں اس بات ملتا ہے کہیں نفی ملتا ہے، تو مجمل لفظ ہے. وہ جس نے اس بات کیا اس نے کسی اور معنی میں اس بات کیا، جس نے نفی کی کسی اور معنی میں نفی کی ہے. تو ایسی چیزوں کو جس کا لفظی استعمال قرآن و سنت میں نہیں ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے بھائی آپ کو یہی بولنا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو آپ اللہ اکبر بولیں. آپ وہ تعبیر کیوں استعمال کریں گے جو تعبیر مطلب مشتبہ ہے، اس کے اندر ظلم معانی ہے، ایک سے زائد معنی کا احتمال اس کے اندر ہے، پاسبلٹی موجود ہے، اس کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے. تو کوئی لفظ جس کا غلط معنی بھی نکل سکتا ہے وہ استعمال کرنے کے بجائے وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے جو ایک واضح معنی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو آپ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ یہ کہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کو وہ لفظ کیوں استعمال کرنا ہے جو قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا ہے. صحیح ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر.
बारकल्लाहु फीक। अच्छा देखिए, मुफ्ती साहब ने जो ये बात कही ना कि अल्लाह कहाँ कहेंगे तो जहत आ जाएगी, और जहत आ जाएगी तो वहाँ पे हद हो जाएगी, एक चीज़ की हद बंदी हो जाएगी अल्लाह की। तो देखिए, मुफ्ती साहब ने खुद अपनी कई वीडियो में ये बात भी कह चुके हैं कि अल्लाह ने कायनात को तख्लीक किया तो वो कायनात के अंदर नहीं बल्कि वो कायनात से बाहर है, क्योंकि वो कायनात का क्रिएशन है, और क्रिएशन जो होता है वो जिस चीज़ को बनाया उससे बाहर होता है। मुफ्ती साहब ने कई वीडियो में ये बात कह चुके हैं। तो सवाल तो मुफ्ती साहब आपके ऊपर भी बनता है ना कि आप जब ये कह रहे हो कि अल्लाह जो है वो कायनात से बाहर है, कायनात को उसने तख्लीक किया, तो हद बंदी तो आपने भी कर दी ना, आपने भी अल्लाह को महदूद कर दिया। बाहर क्या मतलब, वो कायनात की जो बाउंड्री है अल्लाह उससे बाहर है। अब जब बाउंड्री से बाहर है तो हद तो हो गई, हद तो आपने भी कायम कर दी ना। तो जो जवाब आप कहें यहाँ पे, जो जवाब आप देंगे यहाँ से हद से मुराद ये है, वो है कायनात से बाहर से मुराद ये हद है, तो वही जवाब हमारा भी ले लीजिए। हम अल्लाह को, अल्लाह के लिए जो जहत उलू की जहत मानते हैं, जो आप जवाब देंगे वहाँ पे वही जवाब हमारा भी है। कई सलफ ने, हाफिज ज़हबी रहमहुल्लाह, कई सलफ ने किताब लिखी है अल-उलू, अल्लाह की जहत जो है ऊपर की तरफ की, इसके ऊपर किताबें लिखी है। और आप कहते हैं कि अल्लाह को जहत में मानेंगे तो महदूद हो जाएंगे। तो अहले सुन्नत वल जमा का ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह को जहत में नहीं मानना। और देखिए, अगर कोई कहता है ना कि अल्लाह को अर्श के ऊपर मानेंगे तो मकान आ जाएगा, मकान का मतलब क्या होता है? मकान का मतलब ये होता है जिस्म जिसमें समा जाए। हमारा ये अकीदा है नहीं कि अल्लाह अर्श के अंदर समाया हुआ है। हम अल्लाह को अर्श के ऊपर मुस्तवी मानते हैं, बल्कि अब मकानों का सिलसिला अर्श पे खत्म हो गया। मकान जितने थे, जो भी मकानों की इस्तिलाह है मंतकी, वहाँ अर्श पे जाके खत्म हो गए मंतिक पूरी मकान की। अब उसके ऊपर अल्लाह है, सबसे ऊपर अल्लाह है। ये हमारा अकीदा अहले सुन्नत वल जमा का। मकान का सिलसिला जहाँ खत्म हो गया, मकान के ऊपर अल्लाह है। अगर आप कहेंगे तो वो भी तो मकान है, तो भाई अल्लाह को अव्वल मानते हैं ना आप? अल्लाह अव्वल है, अव्वल आप मानते हैं ना? तो क्या आप मानोगे उस वक्त अल्लाह मकान में था? नहीं मकान में था ना। आपने खुद इस बात का इकरार किया, अल्लाह ने जब तख्लीक किया तो वो अपने से बाहर किया। तो अपने से बाहर जब तख्लीक किया अल्लाह ने, तो हमारा ये मानना है तमाम मखलूकात अल्लाह से नीचे है, तमाम मखलूकात अल्लाह से नीचे है। अल्लाह ने अपने लिए जो जहत रखी वो सबसे